میں مثال سے بات کو واضح کروں گا. پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیم میں لگ رہا ہے, پتھر وہ بھی ہے جو اسکول میں لگ رہا ہے, پتھر وہ بھی ہے جو کلومیٹر بتا رہا ہے, پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. پتھر ہے کہ نہیں؟ حجر اسود پتھر ہے, پتھروں میں سے پتھر ہے, لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں, پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنتی پتھر ہے. نبی نے فرمایا تھا یہ جنت سے آیا ہے, آیا تھا تو بالکل سفید تھا, امت کے گناہوں نے آدھے سے زیادہ اس کو کالا کر دیا ہے, اس کا نام ہی کالا پڑ گیا. اسود مانا کالا, حجر اسود یعنی کالا پتھر. یہ جب پورا پتھر کالا ہو جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی. نبی نے فرمایا یہ پتھروں میں سے پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے. باقی پتھر ویڈیو نہیں بناتے, باقی پتھر سنتے نہیں ہیں, باقی پتھر بولتے نہیں ہیں, باقی پتھر محسوس نہیں کرتے, لیکن حجر اسود کے بارے میں صاف حدیثیں ہیں. جب کوئی حاجی حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا جب طواف کرتا ہے, حجر اسود ان کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں, حجر اسود اس کو سنتا ہے. بلکہ نبی نے فرمایا حجر اسود کے اندر یہ تاثیر ہے, جب کوئی حاجی حج کرنے والا, طواف کرنے والا حجر اسود کو چھوتا ہے, چھوتا نہیں بلکہ دور سے کھڑے ہو کے صرف بوسے کا اشارہ کرتا ہے, تو وہ پتھر اس حاجی کے سارے گناہ اپنے اندر کیچ کر لیتا ہے. یہ پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے. ایک اور مثال دے دوں, پانی تو وہ بھی ہے, پانی تو وہ بھی ہے جو اس جگ میں ہو, پانی تو وہ بھی جو اس ٹنکی میں ہو, پانی تو وہ بھی جو نالی میں بہ رہا ہے, پانی تو وہ بھی جو نلکے سے آ رہا ہے, پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے. زمزم پانی ہے, کوئی آئل نہیں ہے, زمزم پانی ہے, لیکن زمزم پانی میں سے پانی ہے, پانی جیسا پانی نہیں. کیونکہ اس زمزم کے اندر جنت کی 3 نہروں کا پانی ملایا گیا ہے. کب ملایا گیا ہے؟ جب اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تھا, اس دن سے ہی مقدس ہے, اس دن سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے. لیکن جنت کا پانی, جنت کی نہروں کا پانی اس پانی میں اس وقت شامل ہوا جب میرے نبی نے اپنے منہ کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا. نبی کے تھوک کو اللہ نے جنت کی 3 نہروں سے تیار کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زمزم میں جنت کی 3 نہروں کا پانی مل گیا ہے. دوسری بات یہ بھی سمجھ لو کہ زمزم جو بھی پیتا ہے وہ نبی کا بچا ہوا پیتا ہے, کیونکہ نبی نے پانی کو منہ میں لے کر واپس کلی کنویں کے اندر کر دی. قیامت تک آنے والے مسلمان زمزم پیتے ہیں تو نبی کا بچا ہوا پیتے ہیں. اور ایک بات عجیب آپ کو بتا دوں, یہاں حاجی بہت کم ہوں گے, اتنے سارے مجمع میں 8-10 حاجی ہوں گے, لیکن آپ کو بتا دوں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے زمزم نہ پیا ہو. یہ جو ہے نبی کی برکت ہے کہ جو ہے آج ہر امتی زمزم پی چکا ہے. اگر نہیں پیا ہے تو مرنے سے پہلے پی کے بعد میں مرے گا. یہ زمزم پانی میں سے پانی ہے, پانی جیسا پانی نہیں. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے, پتھروں جیسا پتھر نہیں. میرا نبی انسانوں میں سے انسان ہے, انسانوں جیسا انسان نہیں. یہ بات اسلام لگانا آسان ہے. ایک شخص مجھ سے ملا کہنے لگا تم تو جماعت والے یا دیوبند والے تم تو نبی کو نہیں مانتے, اللہ والوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا تجھے کس نے بتا دیا کہ ہم نبی کو نہیں مانتے اور اللہ والوں کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا تو کس کو مانتا ہے؟ کہنے لگا میں تو خواجہ کا روحانی مرید ہوں. میں نے کہا خواجہ کا روحانی مرید ہے, خواجہ صاحب کی امی کا کیا نام ہے؟ پھنس گیا. کہنے لگا یہ کوئی ضروری ہے؟ میں نے کہا انسان جس سے محبت کرتا اس کے کتوں کا بھی پتہ ہوتا. مجنو سے جا کے پوچھ لیلا کا کتا کون سا تھا. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے پریوار کا پتہ ہوتا ہے, جمائیوں کا پتہ ہوتا ہے, دامادوں کا پتہ ہوتا ہے, نواسوں کا پتہ ہوتا ہے, بھتیجوں کا پتہ ہوتا ہے, بھانجوں کا پتہ ہوتا ہے. تو کیسا خواجہ کا مرید ہے, تجھے خواجہ کی ماں کا نہیں پتا؟ اگر میں تجھ سے پوچھوں کوہلی کی کون ہے بتا دے گا, یوراج سنگھ کی کون سی ہے بتا دے گا, پرنٹا زنٹی کون ہے تو بتا دے گا, سلمان کی ماں کا کیا نام ہے تو بتا دے گا, شعیب ملک کی بیوی کا کیا نام ہے تو بتا دے گا. لیکن تجھے یہ نہیں پتا خواجہ کا مرید کا دعویٰ تو کر دیا, خواجہ کی ماں کا نام تو بتا. کہنے لگا یہ تو مولوی تو نے پھنسانے کی بات کی ہے, کیا تو بتا سکتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے اوپر جھوٹے الزام مت لگاؤ, ہم نبی کو بھی مانتے ہیں, ولی کو بھی مانتے ہیں, ہمارا نبی سے بھی تعلق ہے, اللہ کے ولی سے بھی تعلق ہے. اگر تجھے سننا چاہتا ہے تو سن, پیڑھی سناؤں تجھے خواجہ کی. خواجہ کا نام تھا خواجہ حسن, معین الدین تو لقب ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام تھا حسن معین الدین بن غیاث الدین. غور سے سنتے رہنا اور اس کو ریکارڈ بھی کر لو. ہاں نجم الدین, ہاں حسن معین الدین بن غیاث الدین بن نجم الدین بن عبد العزیز بن ابراہیم بن ادریس بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق اور بن زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جو فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، اس سے جا کے خواجہ کی پیڑھی ملتی ہے۔ ہم حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، جس طرح خواجہ صاحب کی پیڑھی حسین سے ملتی ہے، نظام الدین اولیاء کی، ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، نظام الدین اولیاء کی پیڑھی بھی حضرت حسین سے جا کے ملتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کا نام تھا محمد، نظام الدین لقب ہے، محمد نظام الدین بن احمد بن عبداللہ بن عینی بن حسن بن احمد بن ابو عبداللہ بن جعفر ثانی بن علی نقی بن محمد ذکی بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق اور بن محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ والوں کو مانتے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی فیض سبحانی، عبد القادر جیلانی نام ہے، عبد القادر جیلانی ابن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابن عبداللہ جعلی، ابن یحییٰ زاہد، ابن شمس الدین زکریا المورث، ابن ابو بکر داؤد، ابن موسیٰ ثانی، ابن عبداللہ صالح، ابن موسیٰ الجون، ابن عبداللہ المحض، ابن حسن مصنع، ابن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسین کے بھائی ہیں حسن، ان سے جا کے پیران پیر کی پیڑھی ملتی ہے۔ یہ ساری پیڑھیاں میں نے وہاں تک پہنچا دی حسین تک۔ کہنے لگا مولوی تو کہیں اور نکل گیا، خواجہ صاحب کی ماں کا نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا سن، ان کی ماں کا نام تھا ماہ نور، وہ بیٹی تھی سید داؤد کی، اور وہ تھے عبداللہ جعلی کے، اور وہ تھے بیٹے عبداللہ جعلی کے، اور وہ تھے یحییٰ زاہد کے، اور وہ تھے شمس الدین زکریا المورث کے، اور وہ تھے ابو بکر داؤد کے، اور وہ تھے موسیٰ ثانی کے، وہ تھے عبداللہ صالح کے، وہ تھے موسیٰ الجون کے، وہ تھے عبداللہ المحض کے، اور وہ تھے حسن مصنع کے، اور وہ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نظام الدین اولیاء حسینی ہیں تو عبد القادر جیلانی حسنی ہیں، میرے خواجہ حسینی بھی ہیں تو حسنی بھی ہیں۔ یعنی باپ کی طرف سے حسین سے پیڑھی ملی، ماں کی طرف سے حسن سے جا کے پیڑھی ملی۔ میں نے کہا یہاں بھی تھم نہیں، آگے چل۔ حسن حسین بیٹے ہیں علی کے، اور علی بیٹے ہیں ابو طالب کے، ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے۔ میں نے کہا یہ پیڑھی مل گئی میرے نبی کی پیڑھی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جھوٹا الزام مت لگا خواجہ کو نہیں مانتے، یہ پیڑھی ملائی میں نے نبی کی پیڑھی کے ساتھ۔ میں نے کہا تھوڑا ادھر سے ہو کے چل۔ حسن حسین بیٹے ہیں فاطمہ کے، فاطمہ بیٹی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے سنو، محمد کی پیڑھی آدم تک کئی بار سنا چکا ہوں میں تو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن اوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن عدوہا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن اروا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن شام بن نوح بن لامح بن متوشالہ بن ادریس بن یرش بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ خواجہ صاحب کی پیڑھی میں نے آدم تک ملا دی۔ اگر تھوڑی بھی شرم ہے تو آج کے بعد یہ طعنہ مت دینا کہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ اگر نبی کے بعد میں نوٹ کرنا ہے، ہم صرف یوں کہتے ہیں پہلا نمبر خدا کا ہے۔ ہم پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، بعد میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے یوں ہی اذانیں لگے گی، چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، ہمیں پہلے اللہ کو لاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ نبی کو لاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے نہیں، اللہ سے پہلے نبی لے آؤ، اللہ سے پہلے نبی لے آؤ۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی خدائی ہے تو اس کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے۔ یہ سنو عقیدہ، جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک میٹھے محمد میر کی مصطفائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کلمے میں دیکھ لو، اگر کلمے میں اگر ہماری ترتیب اچھی نہ لگے تو کلمے میں چلے جاؤ، پہلا کلمہ کھولو، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔ یہ ترتیب، اسی ترتیب سے یہ جو ہے ہم چلتے ہیں تو اللہ تبارک، میرا تو خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان نبی کو مانتا ہے،
میں صرف اپنی بات نہیں کرتا، ہر مسلمان نبی کو مانتا ہے، اور جو نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، کہتے ہیں کالو سرا نبی کو نہیں ماننا ہے، تیری بیٹی کو بیاہ بیٹھا کہیں ہو کیوں، مسلمان ہی کو نہیں نبی نے مان سے مسلمان کہیں اسی۔ سوچ تو صحیح تھوڑا پہلے، عقیدہ سوچ صاف عقیدہ ہے، جو نبی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کی اولاد سے اولاد کے رشتے کرنا حرام ہوں گے، کیونکہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کو نہیں مانے گا۔ تو یہ سب کیا ہے، سیاست کی باتیں، چھوٹی سوچ کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے فاتحہ کو بھی مانتے ہیں، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، درود کو بھی پڑھتے ہیں، اتحیات کے بعد میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور دوسرا اللہم بارک علی محمد۔ فرق تیرے میں اور میرے میں یہ ہے، تو کھڑا کھڑا پڑھتا ہے، میں ادب سے بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ کھڑا ہونا قیام عبادت ہے۔ جا بریلوی مولوی سے پوچھ نماز میں فرض کتنے ہیں، وہ یہ ضرور بتائے گا قیام بھی فرض ہے، ضرور بتائے گا۔ میری مت مان، جا بریلوی مولوی سے فون کر کے پوچھ، قیام نماز میں فرض ہے، اور یاد رکھنا عبادت کا حصہ جو فرض ہو وہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے سے پہلے جب سارے فرائض ادا ہو گئے، اتحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اب سارے فرائض یہاں مکمل ہو جاتے ہیں۔ ایک جو بچائے سلام سے نماز کو ختم کرنا، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو فرائض میں گنا، بعض نے واجبات میں گنایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سارے فرائض جب ختم ہو گئے تو ہم نے ادب کے ساتھ بیٹھ کے نبی کے درود پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے جب تک تم سلام پھیرنے سے پہلے میرے نبی پہ درود نہیں پڑھو گے نماز